السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، بہت سے احباب سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں وہ نیچے مطاف میں احرام کی دو چادریں پہن کر صرف طواف کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے یہ رولز اور قانون بنایا ہے کہ جو عمرہ کرنے والے ہیں وہی نیچے مطاف میں جائیں، اور جو صرف طواف کرنے کے لیے آتے ہیں وہ پہلی منزل پر یا دوسری منزل پر یا ٹیرس پر جائیں۔ تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا کہ اگر کوئی شخص احرام کی دو چادریں پہن کر طواف کے لیے مطاف میں چلا جائے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے صرف طواف کرنے کے لیے کسی کپڑوں کی تخصیص نہیں کی ہے۔ اگر کوئی سلے ہوئے کپڑے پہن کے کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، اور کوئی آدمی احرام کی دو چادریں پہن کر طواف کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ شریعت نے کسی کپڑے کی تخصیص نہیں کی ہے۔ اب یہاں سعودی گورنمنٹ نے لوگوں کو ازدحام سے بچانے کے لیے یہ قانون بنایا ہے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں عمرہ کرنے والوں کے ساتھ اور طواف کرنے والوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ جہاں تک مسئلہ ازدحام کا ہے تو حج کے موسم میں بیک وقت 3 دن میں 30 لاکھ 35 لاکھ 40 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، اور 3 دن میں وہ نیچے مطاف میں ہی طواف کرتے ہیں اور وہاں کوئی بڑا مسئلہ پیش نہیں آتا۔ تو یہاں پر عمرہ کرنے والوں کی تعداد تو ان سے کم ہوتی ہے، لہٰذا اگر طواف کرنے والے نیچے چلے جائیں تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آ سکتا۔ ایک اندیشے کی وجہ سے ان لوگوں نے قانون بنایا ہے، لیکن یہ قانون بڑا مشکل ہے کہ پہلی منزل پر، دوسری منزل پر یا ٹیرس پر طواف کرنا سب کا کام نہیں ہے۔ وہ کئی کلومیٹر بن جاتا ہے تو آدمی تھک جاتا ہے، پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ لہٰذا یہ قانون کہیں نہ کہیں طواف کرنے والوں کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے۔ لہٰذا شریعت نے اس بات کی گنجائش دی ہے کہ کوئی آدمی اگر احرام کی دو چادریں پہن کر نیچے مطاف میں طواف کرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے۔ اب طواف کرنے کی نیت سے جائے اور وہ جس نیت سے سمجھنا چاہے سمجھے، بہرحال اس کی گنجائش ہے کہ آدمی وہاں جا کر اپنے سفر کو وصول کرے طواف کر کے اور دوسری عبادت کر کے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ مطاف میں عبادت کا جو مزہ آتا ہے وہ پہلی منزل پر دوسری منزل پر نہیں آتا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص احرام کی دو چادریں پہن کر مطاف میں داخل ہونا چاہے تو اس کی گنجائش ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔